अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुलशन और बतूल बेगम दोनों देवरानी जिठानी थी। गुलशन बेगम जितनी सुलझी हुई और समझदार थी, बतूल उतनी ही जज्बाती और कम अकल थी। दोनों के बच्चे जवान थे और दोनों ही बहू की तलाश कर रही थी। बतूल बेगम को आसमान से उतरी परी चाहिए थी जो शानदार जहेज से उनका घर भर दे, जबकि गुलशन बेगम की डिमांड नेक सीरत और सलीका मंदी थी। आखिर दोनों को पसंदीदा बहुएं मिल गईं। आज बतूल गुलशन के यहाँ कार्ड देने आई थी। बातों बातों में मालूम हुआ लड़की वालों से बाकायदा फरमाइश करके सबके लिए तोहफ़े मंगवाए गए हैं। भाभी ये तो ना करती, पहले ही वो लोग इतना कुछ दे चुके थे। गुलशन बेगम को अफसोस हुआ था। क्यों ना करती, एक ही तो लड़का है मेरा, सारे अरमान पूरे करूँगी मैं भी, उसकी बहनें भी। वो चमक कर बोली, तुम्हारी तरह नहीं हूँ बेवकूफ़ जो बहू रानी को अलग रखने वाली हैं। मैं तो साथ ही रखूँगी, जहेज भी लाएगी, घर भी संभालेगी, हमारी खिदमत भी करेगी। उन्होंने गोया फैसला सुना दिया। भाभी समझने की कोशिश करें, दिलों में दरारें पड़ जाएंगी। इससे बेहतर है अलग अलग रह लिया जाए और मोहब्बतें कायम रहे। अरे तुम समझो, भूल गई हो कैसे हमारी सास हमें खींच कर रखती थी? याद है भाभी? और हमारे दिलों से उनके लिए बद्दुआएं निकलती थी, ये भी याद है? वो वक्त याद करके उनकी आंखें नम हो गई। चलो छोड़ो, भूल जाओ सब। वो भी अफसुर्दा हो गई थी। अब तो खुशी का मौका है, अपनी खिदमत करवाने के दिन आ रहे हैं। वो फिर से पुरजोश हो गई। गुलशन बेगम मुस्कुरा दी। चलो छोड़ो, भूल जाओ सब। वो भी अफसुर्दा हो गई थी। अब तो खुशी का मौका है, खिदमत करवाने के दिन आने वाले हैं। वो फिर से पुरजोश हो गई। गुलशन मुस्कुरा दी। चलो छोड़ो। आखिर शादी हुई और दोनों की बहुएं घर आ गईं। गुलशन बेगम ने शुरू से ही बहू बेटे को अलग पोर्शन दे दिया था। दोनों बेटियां भी शादीशुदा थीं। बहू बेटे को खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की दुआएं देकर वो पुरसकून थे। बतूल बेगम ने शादी से पहले ही बेटे की अच्छी तरह ब्रेन वॉशिंग कर दी थी। माँ की हर बात दिमाग में रच बस चुकी थी। नतीजा, शादी के रोज़ ही बीवी को अच्छी तरह माँ बहनों की अहमियत और उस घर में उसकी हैसियत समझाने की कोशिश करते करते वो अपनी मोहब्बत का चिराग उसके दिल में ना जला सके। कुछ दिन बाद बहू का हाथ काम में लगवा दिया गया और गोया कामों के दरिया में धक्का दे दिया गया, जिसमें वो बेचारी गोताजन थी। बतूल बेगम की 3 बेटियां थीं, 2 शादीशुदा और 1 कवारी थी। बेटी पर किसी भी काम को हाथ लगाना गोया हराम था। उनके मुताबिक बहू इंसान लाता किस लिए है जब खुद ही अपनी रोटी पकानी पड़े। तो कुछ दिन बाद बतूल फिर गुलशन बेगम के घर आई और सुना, गुलशन क्या हाल है? बहू नज़र नहीं आ रही तुम्हारी? वो इधर उधर देखते हुए बोली, बहू और कामरान बाहर गए हैं खाना खाने। उन्होंने खुशी से बताया। हैं बाहर? तुमने जाने क्यों दिया? और अगर चले ही गए थे तो खुद क्यों नहीं गई साथ? मेरे बेटे बहू की तो मजाल नहीं होती कहीं जाने की। वो तो मेके भी बहुत कम कम लेकर जाता है, सीधा करके रखा हुआ है। हमने खूब दिन में 1 बार तो ज़रूर मेके बिठाने की बात करता है। वो चहक चहक कर अपने कारनामे बता रही थी। गुलशन अफसोस से सुन रही थी। तुम बोर नहीं हो जाती हो? बहू को कर दिया करो तुमने अलग, एक अकेली जान दिल नहीं घबराता तुम्हारा? अपने घर में दिल क्यों घबराएगा भाभी? पहले भी मैं सारा दिन अकेली होती थी, कामरान तो ऑफिस होता था। अब तो फिर खैर से मेरी बहू भी साथ होती है, खुद ही नीचे आ जाती है। वो मोहब्बत से बता रही थी। तो अपनी रोटी भी उसी से पकवाया करो ना। उनकी सोच यहीं तक महदूद थी। मैं अपनी रोटी खुद पका सकती हूँ भाभी। गुलशन बेगम हंस पड़ी। खैर भाई, जो मर्ज़ी करो, हमें तो तुम्हारी कभी समझ नहीं आई। मन तक ही निराली है। वो बेजार सी हो गई। दोनों घराने अपने अपने रास्ते पर गामज़िन रहे। कुछ महीनों बाद खबर आई, बतूल बेगम की बहू मैके चली गई है। असद मियाँ जो रोज़ मैके छोड़ने आने की धमकी दिया करते थे, अमल करने की नौबत ना आ सकी। वो खुद ही छोड़कर चली गई। बतूल हैरान, बेटा परेशान। कोई ज़रूरत नहीं लेने जाने की। मुतफ़क्का फ़ैसला हो गया। वक्त सिरकने लगा। अब घर के काम भी खुद होने लगे। बेटी को भी साथ लगाया। गर्ज कामों की तो बला टली, लेकिन दुनिया का वो क्या करती जिसके ढेरों सवाल थे और हर सवाल का जवाब लाजिम। वो बहू की बुराइयां करते करते और ख़ुद को बेकसूर साबित करते करते थक गए। लेकिन दुनिया अंधी बहरी थोड़ी थी। इस सब में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा था वो अंदाज़ा ना लगा पाती। एक दिन गौर से बेटे को देखा। कमज़ोर वजूद, फीका चेहरा, बुझी हुई आंखें देखकर चुप हो रही।
کچھ دن تو اسد میاں نے اپنے عزام میں گزارے، لیکن کب تک وہ آفس جاتا تو کولیگز اپنی فیملی ڈسکس کرتے، کہاں گھومنے گئے، کس کی دعوت کی، کون آیا کون گیا، شاپنگ، بچے اور بہت کچھ۔ اس کے پاس بتانے کے لیے کیا تھا؟ گھر آتا، بکھرا گھر، سونا کمرہ، اداس ہو کر دوستوں میں جاتا تو حالات پوچھتے سب۔ دنیا صرف عورت کے لیے ظالم نہیں، یہ مرد کے لیے بھی اتنی ہی ظالم ہے۔ اس کا سامنا صرف عورت کو نہیں، مرد کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے چابک اب اس کی برداشت سے باہر ہو گئے تھے۔ کل ہی تو کامران کی طرف گیا تھا، روشن چہرہ، چمکتی آنکھیں، بہتر صحت، اسے رشک آیا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا وہ اپنی غلطی سدھار لے گا۔ ماں سے کیا بات کرتا، سیدھا چچی کے پاس گیا، درخواست کی اس کی خوشیاں اسے واپس لا دیں۔ گلشن نے حامی بھر لی۔ لڑکی والوں کے گھر کئی مہذب لوگ تھے، عزت سے بٹھایا۔ ویسے بھی وہ بطول تو نہ تھیں جن سے انہیں شکایت تھی۔ گھر والے سبھی دکھی تھے، خاص کر والد۔ ایک ہی بیٹی ہے بہن میری، بہت نازوں سے پالا ہم نے اسے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر جہیز دیا، شہزادیوں جیسی بیٹی دی، ہر فرمائش پوری کی، زندگی بھر کی محنت کی کمائی اس کی شادی پر اٹھا دی، اور پھر بھی ان ناقدروں نے اس کا یہ حال کر دیا۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ یہی تو غلطی کی بھائی صاحب، آپ نے مجھے بہن کہا تو بھی میں بھی اسد کی چچی نہیں، آپ کی بہن بن کر یہ بات کر رہی ہوں۔ وہ فرمائش کرتے رہے، آپ کیسے بھی کر کے پوری کرتے رہے۔ عمر بھر کی پونجی غیروں پر لٹانے سے بہتر تھا آپ بچی کے لیے ایک چھت کا انتظام کر دیتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن ماں باپ نہ رہیں تو بیٹیوں کے لیے اپنا ہی گھر تنگ پڑ جاتا ہے۔ زندگی میں اونچ نیچ کوئی انہونی بات نہیں ہے، بیٹیوں کے لیے اپنا محفوظ ٹھکانہ ہونا بہت ضروری ہے۔ گلشن بیگم نے صاف صاف کہا۔ وہ حیرت سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ یہ سب تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ واقعی ان کی باتیں 16 آنے درست تھیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ خیر، معاملات ڈسکس ہوئے اور طے پایا کہ بطول بیگم اور اسد میاں خود لینے آئیں گے۔ دنیا نے توڑ مڑوڑ کر بطول کو نرم کر دیا تھا۔ دونوں ماں بیٹا آئے، گلشن بھی ساتھ تھیں۔ نہ جانے کتنے مہینوں بعد میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دیکھ کر دونوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بطول نے سر جھکا لیا۔ گلشن کو دونوں پر بے طرح ترس آیا۔ آخر انہوں نے ہی سلیقے سے بات کی اور چند شرائط کے ساتھ ماں باپ نے بیٹی رخصت کر دی۔ ادھر سے فراغت ہوئی تو گلشن بیگم نے چھوٹا سا باغیچہ ٹھیک کرنے کا سوچا جو پچھلے دنوں کی دوڑ بھاگ میں بڑا نظر انداز ہوا تھا۔ وہ باغبانی کر رہی تھی جب بہو چلی آئیں۔ امی مجھے بھی پودے لگانے ہیں، ڈھیر سارے پھولوں والے۔ تو لگا لو۔ کہاں؟ اپنی سلطنت میں۔ جی ہاں جی، میں اپنی سلطنت کی ملکہ ہوں اور تم اپنی سلطنت کی ملکہ ہو۔ اور ساس بہو دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ وہ بور نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس کرنے کے لیے بہت کام ہوتے تھے، خاص کر عبادت۔ بیٹیاں آ جاتی تو رونق بڑھ جاتی، سب مل کر بناتے کھاتے پیتے۔ بہو کی ذمہ داری نہ تھی، لیکن وہ بھی خوشی سے ہاتھ بٹاتی۔ بیٹا بہو اپنے گھر میں خوش، بلکہ بہت خوش تھے۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد، وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ تم اکیلی ہوتی ہو، دل گھبرا جاتا ہے انسان کا، محلے میں گھوم پھر لیا کرو۔ وہ مفت مشورہ ملتا جو انہیں پسند نہ آیا۔ جگہ جگہ بے مقصد پھرنے سے بہتر انہوں نے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول لیا۔ پڑھی لکھی خاتون تھی، اپنی تعلیم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے لگیں۔ قرآن پاک پڑھانے کا قصد کیا تو ڈھیروں بچے ماں سمیت موجود ہوئے۔ وہ لڑکیوں کو دستکاری بھی سکھاتی، دینی تربیت بھی کرتی، بچوں کو بھی پڑھاتی۔ بوریت کس بلا کا نام ہے انہیں معلوم نہ تھا۔ بہو بھی خوشی خوشی ساتھ رہتی، گاہے بگاہے کھانے پینے کے لیے لاتی رہتی۔ محلے کی خواتین اپنے گھر کے مسائل ان کے پاس حل کروانے آنے لگیں۔ گلشن بیگم ایک عام شخص سے جیسے کوئی شخصیت بنتی جا رہی تھیں۔ بطول بیگم نرم تو ہو گئی تھی، لیکن فطرت کہاں بدلتی ہے۔ البتہ اب بہو بھی خاموش نہ رہتی تھی۔ دونوں گھروں میں ننھے فرشتوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ پہلی پوتی کی پیدائش پر گلشن بیگم نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ بطول منہ سر لپیٹ کر پڑ گئیں، لیکن اب پرواہ نہ تھی۔ چھوٹا سا گھر اب مزید چھوٹا لگتا، سارا دن بچوں کا شور، بطول گھر کرتی پھرتی۔ چھوٹی بیٹی کو اس سے پہلے کہ نوکرانی کا درجہ ملتا انہوں نے شادی کر کے چلتا کیا۔ اب تو وہ خود ہر وقت بکھیڑوں میں الجھی رہتی۔ گھر کوئی بہت بڑا تو نہ تھا
کچن بات سب کو ہی کشادگی کی ضرورت تھی، لیکن بطول بیگم کی ہرگز اجازت نہیں تھی کسی بھی تبدیلی کی۔ تنگی سے کام ہوتا تو مزاج ویسے ہی چڑچڑا جاتے۔ ایسے میں جب بہنیں آ جاتی تو چھوٹے سے گھر میں سب ٹکراتے پھرتے، ہر شخص اپنا حق جتانے میں پیش زندگی اجیرن تھی، صحت تباہ، ذہن پریشان اور حاصل محصول کیا۔ ایسے ماحول میں حسد، بغض، غیبت، چغلی اور نہ جانے کتنی بلائیں دندناتی ہوئی گھر میں گھس آئی تھی۔ عورتوں کی جو حالت تھی سو تھی جس کو صاحب اعلیٰ کے منصب پر بٹھا رکھا تھا۔ اس غریب کی حالت تو سب سے پتلی تھی۔ سارا دن محنت کر کے گھر آتا تو ماں کی دہائیاں، بیوی کی شکایات، بہنوں کے شکوے اور بچوں کے دھکیڑے گھیرا کر لیتے۔ ہر فریادی حق بجانب اس کا دل کرتا بال نوچتا دور جنگلوں میں بھاگ جائے۔ ایسے ہی ایک دن رات کو گھر لوٹا تو نکڑ والے دکاندار نے روک لیا۔ جو کچھ اس نے بتایا وہ سن کر اسد میاں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا بیٹا برے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تھا، وہ بے حد بری طرح پریشان ہوئے۔ بیوی کو بتایا، وہ بھی اول گئی۔ ساری زندگی جیسے تیسے گزارا، ان بچوں کے لیے ہی تو کیا تھا۔ اچھے اخلاق کے حامل، باکردار اچھے انسان بنے، اسی لیے تو ہر تکلیف برداشت کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا اتنا بڑا نقصان؟ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، کچھ سمجھ نہ آیا۔ چچی کے پاس دوڑے، ساری روداد سنائی۔ گلشن بیگم سن کر غمگین ہو گئی۔ جب گھر کا ماحول خراب ہو، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گالیوں کوسوں سے تواضع کیے جاتے ہو، جب گھر میں بچوں کو سکون کوئی نہ ملے تو وہ باہر ہی پناہ ڈھونڈتے ہیں اور باہر کیسے کیسے شکاری گھاٹ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ چچی نے تسلی دی، سمجھایا تو ہوائیاں اڑتے چہروں پر کچھ سکون آیا۔ کامران کے بیوی بچے آئے، ملے، اس کے بچوں کو دیکھ کر رشک آیا، سلجھے ہوئے پرسکون ادب روشن چہروں والے۔ انہیں گھر کا ماحول پرسکون ملا تھا، ان کی ماں کو ان کی اچھی تربیت کرنے کا پورا وقت اور موقع ملا تھا۔ وہ سمجھدار دادی کی دیکھ ریکھ میں بڑے ہو رہے تھے۔ ان کے گھر کے ماحول میں نفرتیں انا تھیں، ان کی گنجائش نہیں رکھی گئی تھی۔ برسوں پہلے گلشن بیگم کے کیے گئے درست فیصلوں نے آج ان کی نسل بھی سنوار دی تھی۔ انہوں نے وقت پر دل بڑا کیا تھا تو آج قدرت نے انہیں بڑائی سے نواز رکھا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے کمر کس لی، جانے سو جتن کیے یا ہزار، لیکن اولاد کو برائی کی ضلالت میں گرنے سے بچا لیا۔ انہی دنوں انتہائی شارٹ نوٹس پر بیوی کو سامان باندھنے کا کہا اور بیوی بچوں کو لے کر ایسے بھاگے کہ شہر کے پرلے کنارے پر جا کر دم لیا۔ انہیں وہ بھی سکون چاہیے تھا، ان کے بچوں کو اچھا ماحول چاہیے تھا۔ وہ اپنی اولاد کو اپنے ہی سگے رشتوں سے نفرت کرتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بطول بیگم آج بھی واویلا کرتی ہیں، گھر گھر جا کر برائیاں کرتی ہیں۔ کسی کے پاس ٹائم ہوتا تو سن لیتا، ورنہ روانہ کر دیتا۔ اسد میاں آتے ہیں، خرچہ بھی دیتے ہیں، خیال بھی کرتے ہیں۔ ایک بیٹی ساتھ رہتی ہے۔ کبھی کبھی جب گلشن بیگم کے گھر جاتی ہیں تو دونوں گھروں کے اس فرق کے بارے میں سوچتی ضرور ہے۔ اللہ حافظ۔